صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، وقال تعالی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز و دینی بھائیوں، نکاح میں بے بنیاد وجوہات کی وجہ سے تاخیر نہ کرو۔ بیٹیوں کے اونچی ڈگریوں کے حاصل کرنے کی فکر، شاندار مکانات پہلے تعمیر ہو جائے، ایک بار تو سعودیہ ہو آ جاؤ جب تک گرین کارڈ حاصل نہ ہو جائے۔ ان بنیادوں پر جوانی کی تمناؤں کا خون نہ کیجیے، اولاد کو بے راہ روی کے راستے پر نہ ڈالیے۔ لاک ڈاؤن کو بہانہ بنا کر مزید اپنی اولاد کو ان کی عمر کے ڈھلنے کی طرف نہ لے جائیے۔ سماج بڑا ظالم ہے، آج یہ کہتا ہے کہ لاک ڈاؤن میں خاندان آ نہیں پائے گا، اس لیے 2 سال کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، حالات کھلنے کے بعد نکاح کریں گے۔ کیا کھانے کے تقاضے ختم ہو گئے؟ کیا پانی کے تقاضے ختم ہو گئے؟ عمر کے تقاضے کیسے ختم ہو جائے؟ جب یہی دنیا کہتی ہے کہ یہ لڑکی تو اب 26 سال کی ہو چکی ہے، یہ لڑکا 29 سال کا ہو چکا ہے، جنہوں نے مشورے دیے تھے نکاح کے نہ کرنے کے، وہی ظالم طعنہ دیتے ہیں یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اتنی زیادہ عمر والی سے، اتنے زیادہ عمر والے سے ہم شادی نہیں کر سکتے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، آقا نے فرمایا نکاح کر لیا، آدھا دین محفوظ ہو گیا، اور آدھا دین اب باقی ہے، اس میں اللہ سے ڈرو۔ اب بہت سارے حقوق کا بوجھ طبیعت پر آ جائے، بہت بڑا بوجھ آ جائے۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، مجھے اپنی ساس کے ساتھ کیسے برتاؤ رکھنا ہے، مجھے اپنے سالوں کے ساتھ گرم جوشی کیسے باقی رکھنا ہے، مجھے اپنی ماں کی محبت نے بیوی پر ظلم، بیوی کی محبت نے ماں پر ظلم ہونے نہیں دینا ہے۔ کتنا حساس اور نازک موقع ہوتے ہیں، اسی لیے آقا نے فرمایا مجھے اپنی کمائی میں اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے وقت میں سے اپنے ماں باپ کے لیے، اپنی اولاد کے لیے کیسے مجھے زندگی کی ترتیب بنانا ہے، یہ ہے فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي۔ قرآن کا انداز بھی بڑا عجیب ہے۔ سورۃ النساء میں جہاں پر بیوی شوہر کے رشتے کی بات چل رہی ہے، وہاں پر قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، انسانوں کی طبیعت میں لالچ رکھ دی گئی، تکبر رکھ دیا گیا، حسد رکھ دیا گیا، انا رکھ دی گئی، اور ان باطنی بیماریوں کا علاج جب تک نہیں ہوگا، جب تک معاشرت میں جوڑ پیدا نہیں ہوگی۔ کہنے کو لطیفہ ہے، بہت بڑی حقیقت سمجھا دیتا ہے، اور لکھنے والے نے بہت موٹی مثال دی ہے معاشرے سے قریب۔ ایک خاتون نے اخبار میں اعلان ڈالا، مرسیڈیز گاڑی ہے 500 روپے میں، جو چاہے آ کر خرید سکتا ہے۔
گاہکوں کی قطار لگ گئی. جس نے سب سے پہلے اخبار دیکھا وہ دوڑا ہوا آیا. 500 روپئے چابی دے دی، پیپر دے دیے. دینے کے بعد وہ حیران ہو گیا، کوئی مذاق تو نہیں کر رہے آپ کہ واقعی مرسڈیز ہے، کوئی کھلونا ہے، کسی اور کی آپ دے رہے. کاغذات بھی دیکھے تو اس خاتون نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور میرے شوہر نے مرتے وقت وصیت کی تھی کہ اسے بیچ کر فلانے کو دے دے. اور حیران ہو گئے کہ جب فلانے کو دینا ہے تو 500 میں کیوں بیچ رہی. تو اس خاتون نے کہا کہ میرے مرحوم شوہر نے کہا تھا 100 کم کو دے دیں، اس کی قیمت میری 100 کم کو دے دیں، تو میں چاہتی ہوں کم سے کم قیمت میں یہ بک جائے. 500. حسد اتنا انسان کو گرا دیتا ہے. جب تک انسانوں کی جیب ہلکی نہیں ہوتی ہے زندگی اور جوانی کا نشہ اترتا نہیں ہے. جب تک بیٹیوں کے سر میں چاندنی کھلتی نہیں ہے، جب تک بیٹوں کا بڑھاپا دکھتا نہیں ہے، اس وقت تک مقدمے واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اس وقت تک کسی مولوی صاحب کے پاس جانے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. اس لیے میرے عزیزوں، سیکھو اس زندگی کو. اپنی ماؤں کو بتلاؤ، اپنے والد کو بتلاؤ، اپنے بھائیوں کو بتلاؤ. اب مجھے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا ہے. مجھے کس قسم کا لباس پہننا چاہیے جب میرے گھر میں نامحرم بھی ہوتے ہیں. مجھے گھر میں آنے جانے، سونے جاگنے، کھانے، والدہ کے ساتھ بیٹھنے کا کیا شیڈیول رہے گا، کیا نزاکت رہے گی جب میرے گھر میں نامحرم بھی رہتے ہیں، میری بھابیاں بھی رہتی ہیں، میری بھاوجیں بھی رہتی ہیں. جب تک کسی اللہ والے کی صحبت میں سیکھے گا نہیں، زندگی کی یہ نزاکتیں سامنے نہیں آئے گی. میں صرف آپ کو صلح کے واقعات سناتا ہوں کیونکہ معاشرے میں آگ میں تیل ڈالنے والے بہت ہیں، پانی ڈالنے والے نہیں ملتے. فاصلے بڑھانے والے بہت ہیں، فاصلے سمیٹنے والے نہیں ملتے ہیں. قربان جائیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ واقعے کے ایک ایک حصے پر غور کیجیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے ملاقات کے لیے آپ نے پوچھا این ابن عمی کا، تمہارا چچا زاد بھائی کا. داماد بھاگنے سے چچا زاد بھائی پہلے. داماد سے کچھ دوری ہوتی ہے، چچا زاد بھائی سے خونی رشتہ ہوتا ہے. تو آقا نے جو تعبیر اپنائی اپنی بیٹی سے بات کرتے ہوئے، این ابن عمی کا، تمہارا چچا زاد بھائی. حضرت علی کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سوجھ بوجھ دیکھیے، بے حس نہیں تھی. شوہر کے اتار چڑھاؤ، طبیعت کے سرد گرم، خوشی ناراضگی کا احساس کیا کرتی تھی. میرے اور علی رضی اللہ عنہ میں کچھ انبن ہو گئی، وہ ناراض ہو گئے، اس لیے انہوں نے یہاں قیلولہ نہیں کیا. فلم یقل عندی، اسی لیے انہوں نے میرے پاس قیلولہ نہیں کیا، ناراض ہو گئے. MLA سے تعلقات رشتے نہیں جوڑیں گے. میری ڈگریاں دلوں کو جیتنے کی صلاحیت نہیں رکھتی ہے. 4 پہلوانوں کو بٹھانے سے دل نہیں جڑ جاتے. کس تباہی کی طرف جا رہے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی کو دوڑایا، دیکھ آؤ علی کہاں ہے، دیکھ آؤ. میں روایت میں کوئی مرچ مسالہ نہیں لگا رہا، تقریباً روایت کا ترجمہ کر رہا. آدمی دوڑے ہوئے گیا اور اس نے آ کر کہا کہ مسجد میں آرام کرو، چبوتروں میں نہیں، فونوں میں نہیں، آوارگی میں نہیں، معین آباد شمشاباد کے آوارگی کے اڈوں میں نہیں، مسجد میں گئے. یہ دامادوں کا ایک وصف، مثالی داماد کا ایک کمال
آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور آپ نے عربی کے محبت بھرے لب و لہجے میں فرمایا قم یا ابا طلحہ، کون جا رہا ہے منانے کے لیے، کون جا رہا ہے بیٹی داماد میں صلح کرنے کے لیے؟ اور انداز بھی کیا ہے، لوگ ہزاروں لوگوں کو انوالو کر دیتے ہیں، خود گلے سے نہیں لگا لیتے۔ آقا نے فرمایا قم یا ابا طلحہ، اے مٹی کے باپ کھڑے ہو جائے۔ حضرت علی کو سب سے زیادہ یہی نام پسند تھا۔ چادر ہٹ گئی تھی، پہلے کی مسجدیں مٹی لگ گئی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم، روایت کے الفاظ ہیں، آقا ان کے جسم کی مٹی کو جھاڑ رہے تھے۔ اب کیا دل میں نفرت باقی رہی، اب کیا دل میں ناراضگی باقی رہے گی، جب کائنات کا افضل ترین انسان اپنے داماد کے ساتھ یہ رواداری کا معاملہ۔ بڑی گاڑیوں سے آدمی بڑا نہیں بنتا، پاش ایریے میں رہنے سے آدمی بڑا نہیں بنتا۔ یہ بہت چھوٹے لوگ ہیں جن کے پاس چھوٹی باتوں کو اہمیت دی جاتی ہے۔ تیری ماں نے ایسا ہی پلن دیا، اس سے بڑی بھکارن کون ہے؟ تیری ماں نے اتنی ہی زیور دیے، اس سے بڑا فقیر کون ہے؟ بڑے لوگ یہ تھے۔ دوسرا واقعہ، حضرت کعب رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ، مسجد میں دونوں کی بات ہو رہی، آواز اونچی ہو گئی، ماننے کا مزاج، پیس بھاگنے کا مزاج، پیس بھاگنے کا مزاج، علماء کے پاس جانا، اپنے عیوب کے احساس کا، اپنی پیٹھ دیکھنے کا، اپنی کمی ماننے کا، کسی کے سامنے تو جھک جاؤ، کسی اللہ والے پر تو اعتماد کرو، ورنہ انٹرنیشنل کورٹ بھی تمہارے مسئلے کو حل نہیں کرے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں آوازیں جا رہی تھی، آپ نے حضرت کعب سے آواز بلند کر کے کہا کعب آدھا قرض معاف کر دو، آدھا قرض معاف کر دو۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے معاف کر دی۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ابن ابی حدرد رضی اللہ عنہ سے جاؤ قرض ادا کر دو، اب جو باقی قرض ہے وہ ادا کر دو۔ یہ کیا، صبح ہوئی ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی، صبح ہوئی چیخ و پکار شروع ہو گئی، غلطی ہو گئی پورے محلے کے سامنے، پورے خاندان کے سامنے، مہمانوں کے سامنے۔ یہ کون سی اصلاح کا طریقہ ہے؟ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اپنے باپ کو بتلاؤ، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اکرام سے تربیت ہوتی ہے، بے اکرامی سے تربیت نہیں ہوتی۔ مدرسے میں ایک طالب علم پڑھتا تھا، ہمارے حضرت شاہ جمع الرحمان صاحب کے پاس کسی شکایت میں پکڑ کے لایا گیا۔ حضرت نے اس کو بیٹھتے ہی کہا تم کہہ رہے ہو اس نے ایسا کیا ہے، مجھے اس سے امید نہیں ہے کہ ایسا کرے گا، مجھے اس سے امید نہیں ہے کہ وہ ایسی حرکت کرے۔ حسن ظن کا اظہار، وہ طالب علم وہیں پر رونے لگ گیا، اپنا دل ہار گیا، جرم سے توبہ کر دی۔ تم جس باپ کے بیٹے ہو بیٹا، مجھے آپ سے امید نہیں ہے۔ یہ بدلنے کا طریقہ، تیری اماں ہی ایسی ہے، تیرے باپ نے تجھے تربیت ہی کہاں دی ہے، یہ انداز کسی کی تربیت نہیں کر سکتا۔ الگ بھی ہوتے ہیں لوگ تو نفرتیں چھوڑ کر الگ ہوتے ہیں۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ ایک خاتون ان کے نکاح میں تھی، علیحدگی ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 20,000 درہم دیے، مٹکے شہد کے دیے، کپڑے دیے، رخصت کر دیے۔ میں آگے کی بات سنانا چاہتا ہوں۔ جب اس علیحدہ ہونے والی خاتون کے پاس یہ مال متاع پہنچا ہے تو اس خاتون نے کہا
مال قلیل متاع قلیل من حبیب مفارق، متاع قلیل من حبیب مفارق، بہت تھوڑا مال ملا ہے لیکن جس دوست کو میں نے کھویا ہے وہ بڑا پیارا تھا، من حبیب مفارق۔ جو ابھی کچھ جانتے ہیں انہیں اس کی لذت کا احساس ہو۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو علیحدہ ہونے والی خاتون کا یہ جملہ پہنچا تو اس خاتون نے، حضرت حسن نے فرمایا ٹھیک ہے میں دوبارہ تجھ سے نکاح کر لیتا ہوں، دوبارہ نکاح کر لیا۔ علیحدگی کے وقت محبت کا اظہار، علیحدگی کے وقت احسان مندی کا اظہار۔ میں جوڑے کی رقم بھی لوں گا، بینڈ باجا بھی رکھوں گا، ناچ گانا بھی رہے گا، ویڈیوگرافر بھی ہوگا، قرض بھی ڈبوں گا، بہنوں کی میراث بھی نہیں دوں گا، لون پر لون بھی بڑھتا رہے گا، ولیمے کے 10 قسم بھی ہوں گے، فجر بھی چھوٹے گی، خاندان بھی بکھرے رہیں گے۔ مولانا بچے کا نام کیا رکھوں؟ عبد القادر جیلانی رکھوں، خواجہ اجمیری کا رکھوں، گیسو دراز کا رکھوں، اچھا نام کسی ولی کا رکھوں۔ اس سے حضرت عائشہ پیدا ہوں گی، اس سے کوئی حضرت صفیہ پیدا ہوں گی۔ اتنی حرام کاریوں کے ساتھ شب برات میں معافی نامے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ شادی سے پہلے، حج سے پہلے بڑی بڑی فنکشن ہال کی دعوتوں سے کوئی فائدہ نہیں، عمرے سے پہلے نمائش کی دعوتوں سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس بہو سے معافی چاہو جس کے سینے میں خنجر گھونپ رہے ہیں، اس داماد سے معافی چاہو جس سے بلا وجہ کہ اس کی بیوی کو دور رکھا، بٹھا لیا نا 6 مہینے سے بٹھا لیا، ابھی تو ڈلیوری 6 مہینے کے 9 مہینے کے بعد ہوگی جب بات کریں گے۔ بندے خدا جتنے فاصلے بڑے رہیں گے اتنی ہی دوریاں بڑھتی جائے گی، غلط فہمیاں بڑھتی جائے گی، شیطان اور بدگمانیاں بڑھاتے رہے گا۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انبن ہو گئی، بہن کا بچہ ہے، حضرت اسماء کا بیٹا ہے، بڑا عالم ہے۔ ایک مسئلے میں خالہ سے نوک جھونک ہو گئی تو خالہ نے کہا جا میں تیرے سے بات نہیں کروں گی۔ اما جان نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا۔ تو ایک دن 2 بڑے صحابہ حضرت عائشہ کے پاس آئے، امی جان ہم آپ سے کچھ سیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ اپنے ساتھ وہ عروہ بن زبیر کو لے کر آئے، حضرت عروہ بن زبیر کو لے کر، امی جان کو پتہ ہے تو جیسے وہ لوگ بیٹھے، حضرت عروہ بن زبیر پردہ اٹھا کے خالہ کے پیٹ میں منڈی ڈال دیا، پیر پکڑ لیے، خالہ نے معاف کر دیا۔ ایسی گستاخی نہیں کرو۔ یہ لوگ تھے صلح کی کوشش کرنے والے، بڑے لوگ وہ نہیں ہیں فونوں پر گھنٹوں باتیں ہو رہی ہے۔ حضرت علی، حضرت محمد بن، حضرت حسن، حضرت محمد بن حنفیہ سوتیلے بھائی، غلط فہمی ہو گئی۔ حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ رحمۃ اللہ علیہ نے خط لکھا حضرت سیدنا حسن کو، آپ کے نانا انسانیت میں افضل، نبیوں کے امام، آپ کی والدہ جنت کی عورتوں کی سردار، آپ جنت کے جوانوں کے سردار، ساری عزتیں شرافتیں آپ کو ملی ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے سلام کرنے کی شرافت بھی آپ کو مل جائے، میں اس شرافت کا آپ کے لیے ایثار کر رہا ہوں۔ حضرت محمد بن حنفیہ نے یہ کہلوایا سیدنا حسن رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب سنا دوڑے ہوئے آئے، اپنے بھائی کو سینے سے لگا دیا، میرا بھائی میرا بھائی۔ میٹھے بول سیکھو، میٹھے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا، میٹھا کھانا بنا لیا شب بارات کو، میٹھے بول، عید کے نئے کپڑے پہن لیے، دل تو دھل جائے، دل تو دھل جائے۔ 3 دن سے زیادہ بات بند کرنا حرام ہے، 1 سال سے زیادہ بات بند کرنا قتل کے گناہ کے برابر۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی عمل کی توفیق عطا